اگر آپ کراچی والے ہیں تو آپ بھائی لوگوں سے تو واقف ہی ہوں گے. زندگی ایک سفر ہے سہانا. ہم آپ کے ساتھ گانے جیسے بہت بری آواز ہے بچوں سے. پہلی روٹی میں نے رو رو کے کھائی. خوشی میں رو رہی تھی یا شکر کرنے میں رو رہی تھی؟ اپنے آپ کو کام اور کمپوز رکھنا بہت مشکل ہے. کہ زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے. مومن کے لیے بری چیز ہو یا اچھی چیز ہو, اٹس اے ون ون سچویشن. میں نے تو کہا پاپا صحیح ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, اٹس اوکے. اینڈ ہی سیڈ جو ہوگا دیکھا جائے گا. روزانہ کے بجلی, پانی اور ٹوٹی سڑکوں کے مسائل, تو کبھی بیماریوں کی نیور اینڈنگ لسٹ. اور اگر آپ کراچی والے ہیں تو آپ بھائی لوگوں سے تو واقف ہی ہوں گے. وہ آ جائیں تو کم سے کم موبائل اور زیادہ سے زیادہ جان تو جاتی ہے. ایسے میں اپنے آپ کو کام اور کمپوز رکھنا بہت مشکل ہے. آج ہم ڈاکٹر حمیرہ اقبال سے پوچھیں گے کہ ان ساری ڈیفیکلٹ سچویشن میں اپنے آپ کو کیسے رکھتی ہیں پازیٹیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاطمہ, آپ مجھ سے پازیٹیو رہنے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. ویل, پازیٹیوٹی تو کوئی بھی چیز میں تلاش کی جا سکتی ہے. آپ نے بات کی پانی چلا جاتا ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہم بالٹی سے نہا لیں گے, ویسے ہی پانی جو ہے کنزرو ہو جائے گا. اگر بجلی جاتی ہے تو دا رومانٹک پیپل آؤٹ دیئر دے سے او ہاؤ رومانٹک, کینڈل جلاؤ, مل کے کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بچے جب بجلی جاتی ہے تو دیر لائک یہ وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو سلیپ, چھت پہ چلے جاؤ, کھیلیں گے, دیر سے سوئیں گے, صبح اسکول نہیں جائیں گے. سو everyone can find something positive coming out of something bad. You're right Humaira, میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ like it's the way how you perceive the problem والی بات ہے نا, کہ آپ کا perception کیا ہے. What may be difficult for me may not be difficult for Sadaf, کہ like ہر کسی کی difficulty کی definition الگ ہے نا, کہ جو مجھے آسان لگ رہا ہو مے بی فاطمہ کو وہ نہ لگ رہا ہو آسان. تو I think it's our attitude کہ ہم اس problem کو یا difficulty کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. زندگی تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا دنیا کو کہ متاع الغرور ہے, دھوکے کا ایک سامان ہے. تو if we take it as it is then there's no problem. لیکن اگر ہم اس کو بالکل پرفیکٹ بنانا چاہیں گے تو then there are a lot of problems. You can take the example of a beautiful woman. Okay, she was a baby with baby perfect feet and skin. اچھا, وہ بڑی ہوتی ہے, وہ اپنے عروج پہ پہنچتی ہے, she's a teenager and then she becomes a young woman, 20, 30, 40, 50, 60, 70. She's going to notice those wrinkles. She'll see the drooping skin. She'll see that she's losing it all. And if she was happy because of the beauty in that life, she's going to be super depressed when she loses that. And then she's going to run around getting Botox, plastic surgery. She's going to run around, go see dermatologists. Every single scar, acne, stretch marks, they're going to kill her. Exactly. She should be ready for them. Not just ready, she needs to realize I cannot get happiness from these things. I cannot derive happiness from superficial things because it's never going to be forever. She needs to change her criteria of happiness. Yes, and she needs to realize that this world is not forever, this beauty is not forever, my money is not forever, no success is forever. And you know the difficulty is not forever. اصل بات یہ ہے نا کہ وہ مشکل بھی ایک عارضی مشکل ہے نا, وہ ختم ہو جائے گی. We need to understand that. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے. امتحان ہے, کویسچنز ہوں گے, ڈیفیکلٹیز ہوں گی. زندگی کے امتحان میں آئی تھنک کچھ کویسچنز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ان کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں, یو کین گو فار دا سولوشن. لیکن کچھ ڈیفیکلٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے کوئی سولوشن نہیں ہوتا. یو کین ناٹ آلٹر دیم. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ لائک ڈیتھ, بیماری, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا, کوئی ناگہانی آفت آ جانا. I cannot avoid it, I cannot alter it. لیکن ہم کیا کنٹرول, ہمارے کنٹرول میں کیا ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ, the way we respond to the situation. اور آئی تھنک اللہ تعالیٰ ہمیں انہی چیزوں میں ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ آر وی ریسپونڈنگ ٹو اے سرٹن سچویشن. I think that is more important because difficulties تو آئیں گی. Every day is a new challenge. We have to think out of the box. دیکھو, اور وہ جو بات کہتے ہیں نا life is a bed of roses, یہ بالکل ہی غلط کوئی ایک بات ہے, کیونکہ اللہ میاں نے ہمیں یہی کہہ کے دنیا میں بھیجا ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے, ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں, اور اس کو سر کر کے ہی آخرت میں ہمیں ایک سکون ملے گا. So like this is a box of chocolates. Exactly. And I think perfection is for the life after this world. Well, come to think of it, you can reconsider that because the only thing perfect is اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ اس کو یوں لے لیجئے کہ آپ کی جب شادی ہوتی ہے, اور when you're going for university or you're going for any major purpose in life to another country and you're leaving your parents behind. Let's say you're going off for 5 سال کے لیے جا رہے ہو, آپ 10 سال کے لیے جا رہے ہو, آپ اپنے آپ کو تسلی کیسے دیتے ہو؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا, تھوڑے عرصے بعد میں آ جاؤں گا. ہاں, اب آپ جو ہے نا اپنا ٹائم فریم چینج کر دو. آپ کے امی ابو کا انتقال ہو گیا,
اب اگر آپ یوں سوچیں میں تو آگے جا کے ان سے ملوں گی, وہ وہاں ہیں, دیر ناٹ, یعنی وہ ختم نہیں ہو گئے. ایٹیٹیوڈ چینج کرنے والی بات ہوگی نا کہ ایک یا سچویشن ہے اس میں آپ رینٹ کر لیں یا آپ پازیٹیو ایکسیپٹ کرنا کہ یہ ایک عارضی زندگی ہے اینڈ یہ ایک آپ کا جسے کہتے ہیں نا چھوٹا سا اسٹاپ ہے, دنیا فانی ہے, ایک اسٹاپ ہے آپ کا, اسٹاپ اوور ہے فار اے ہائر پرپز. آگے جا کے مجھے ان سے ملنا ہے. یہ بات اگر آپ کو اچھی طرح اس پہ یقین ہو اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ آپ بھی جائیں گے, ان دونوں باتوں پہ اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کے دل میں خود ہی سکون آ جائے گا. آئی تھنک یہ بھی ایک بات ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نتھنگ از فار ایور. وہی بات ہے نا کہ مشکلیں تو آئیں گی, دس از لائف, دس از پارٹ آف لائف. اگر ہم اپنی اولاد کو دیکھیں, اولاد از اے بلیسنگ, لیکن اولاد جب آتی ہے تو وہ بھی, اولاد کے بھی بہت مسئلے ہوتے ہیں. اب کسی کی بیماری لے لیں, خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی نافرمان اولاد ہے, یا آل کائنڈز آف پرابلمس. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی یہ ہے کہ مال اور اولاد آپ کے لیے ایک آزمائش ہے. ہمیں اولاد ملتی ہے, الحمدللہ بولتے ہیں, شکر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اولاد کو کوئی نیگیٹو پرسیو کرنے لگیں کہ ہے کیا مصیبت آ گئی, دیکھو جب سے آیا ہے یہ پرابلمز میری زندگی میں آ گئی. اولاد کو ہم ایک پازیٹیو چیز ہی لیتے ہیں نا, پازیٹیو ہماری زندگی کا ایڈیشن ہے. اولاد کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں, تو اسی طرح جیسے ہم اولاد کے ساتھ آنے والی مشکلوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ہیپیلی, تو اس کے علاوہ بھی جو اگر کوئی مشکلیں آ رہی ہیں ہماری زندگی میں, بی اٹ فائنینشیل لاس, بی اٹ اینی ادر ریلیٹنگ ٹو ہیلتھ ہے, یا کوئی اور ناگہانی آفات ہیں, تو ان میں بھی اگر ہم پازیٹیوٹی تلاش کرنے کی کوشش کریں اور یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں ٹھیک ہے, دس از لائف. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے بری چیز ہو یا اچھی چیز ہو, اٹس اے ون ون سچویشن. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مومن کے اوپر جب تکلیف آتی ہے, کوئی ناگہانی آفت آتی ہے, کوئی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی میجر فائنینشیل لاس ہوتا ہے, مومن جب بولتا ہے نا الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال, کہ میں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, مومن تو آٹومیٹکلی ہی بیکمز اے ونر. اور اس نے اپنے رب کے قریب بھی ہو گیا, اور یہ مشکل تو ٹل جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ یہ مشکل اس دنیا میں نہیں ٹلے گی لیکن آخرت میں اس کا بہت ہی حسین معاملہ ہوگا. تو ون ون سچویشن ہوگی. اور جب کوئی اچھی چیز آتی ہے وہ دوبارہ اللہ کا ہی شکر ادا کرتا ہے. تو مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, اور پھر جب اس کی لاس ہو رہی ہے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. لیکن جو انسان اس طرح نہیں سوچے گا وہ تو بالکل فلیبر کاسٹڈ ہوگا نا, وہ کہے گا ہاؤ کین یو بی گریٹفل, تمہارا لاس ہوا ہے. الحمدللہ کو وہی بات ہے, انٹرنلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کو واقعی میں سمجھنا. ورنہ تو ہم ویسے سب سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نا آپ کیسے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ, پیچھے بیک گراؤنڈ پہ ہمارے کیوس چل رہا ہوتا ہے, سارے مسئلے مسائل چل رہے تھے, بٹ وی نیور ڈسکس آل دیز تھنگس. اور ایک چیز میری امی نے مجھے ہمیشہ کہی ہے جس سے بہت زیادہ تسلی ملتی ہے, کہ جب تم کوئی بات پہ پریشان ہو تو ان کے بارے میں سوچو جو تم سے زیادہ پریشان ہیں. یہ چیز ہمیں بہت زیادہ تسلی دیتی ہے. اور میری تو ساری زندگی میں جب اپنے ممی پاپا کے پاس بیٹھ کے کوئی بات پہ رو رہی ہوتی تھی تو میرے پاپا کہتے تھے بیٹا تمہیں اے سی میں بیٹھ کے رونا آتا ہے, آج تو چلو میرا کھانا نہیں کھائے گی. اور مجھے اتنا غصہ آتا تھا کیونکہ میں یہی سوچتی تھی کہ واقعی میں ایک اے سی میں بیٹھ کے کسی بات پہ خوب آنسو بہانا جب سوچے تو کتنی ہنسی آتی ہے. لیکن اس وقت ہمیں لگتا ہے میرا غم سب سے بڑا ہے. لیکن ہمیرا جو آپ بات کرنی اپنے سے زیادہ تکلیف والے ہم انسان کو دیکھیں تو آئی تھنک ہمارے پاس ایسے رول ماڈلس ہمارے دین میں ہمارے سامنے موجود ہیں. جتنے ہمارے پیغمبر ہیں ان پہ کتنی تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی تکلیفیں اور آزمائشیں آئی ہیں. ہی واز آرفن, انہوں نے شیفرڈ, وہ شیفرڈ تھے, چرواہے تھے. اسلام کی دعوت دینے کے بعد ان پہ جو پریشانیاں آئی ہیں, اور آئی تھنک سب سے زیادہ جو دکھ ایک پیرنٹس کے لیے ہوتا ہے نا وہ اولاد کا چلے جانا ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے. تو میرے خیال سے ہمارے پاس تو ہمارے دین میں ایسی ایگزامپلس موجود ہیں. اور اگر میں یہ سوچوں صدف کہ دیکھو حضور واز دا پرفیکٹ ہیومن بینگ, تو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے تھے, پھر بھی اللہ تعالیٰ میڈ ہم گو تھرو دا ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز, ان پر بھی آزمائشیں اور مشکلیں آئیں. تو ان کی زندگی تو ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے. اور اگر تم اور بھی دوسرے انبیاء کی ایگزامپلس دیکھو تو اس میں بھی یہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے ہی ان پر یہ مصیبتیں اور یہ مشکلات سے گزارا ان کو, سو دیٹ وی ایز ہیومنز ایز مسلمز وی کین لرن فرام دیم کہ دس از لائف. اور جو سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے, میں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, میں کہنا چاہوں گی کہ کسی نے بھی وائی می والا کویسچن ریز نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ یہ مشکل کیوں آ رہی ہے یا مجھ پہ یہ آزمائش کیوں آ رہی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مطلب مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے. انہوں نے ایز اے ٹیسٹ ہی لیا, ایز اے آزمائش ہی لی. آج کل ہم کیا کرنے لگے ہیں, ہم کہتے ہیں وائی می,
मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीमारी भी आ गई है तो हम ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, बिकॉज आई थिंक जब आपके ऊपर कोई मुश्किल आती है ना, ऐसा होता है जैसे आप किसी पहाड़ के किनारे पे खड़े हैं, एक तरफ खाई है और एक तरफ एक स्ट्रगल है, एक रॉक है जो आपको क्लाइंब करना है, आगे पता नहीं रास्ता है कि नहीं है, बट मे बी यू कैन गेट टू द सोल्यूशन. तो इट्स ईजी फॉर अस कि हम उस खाई में गिर जाएं. We go into the pool of negativity. That is more easy for us. सदफ, तुम जो बात कर रही हो ना नेगेटिविटी की, तो यू आर वेरी राइट, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू फॉल इनटू नेगेटिविटी. बिकॉज देखो, जब इंसान पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है, तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो नेगेटिव हो जाए, और ईजीएस्ट सोल्यूशन ये होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को ब्लेम कर दे कि मेरे साथ ये हुआ है क्योंकि उसने ये किया. तो यू नो ये हमारे लिए बहुत आसान है नेगेटिविटी में गिरना. लेकिन वही बात है ना कि आपको नेगेटिव नहीं होना. बीइंग अ मुस्लिम यू नीड टू रियलाइज कि मैं नेगेटिविटी की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो क्यों जा रही हूँ. नेगेटिविटी तो मायूसी है ना, मायूसी कुफर होती है. बीइंग अ मुस्लिम हम मायूस हो ही नहीं सकते अल्लाह ताला से. ये सब हम तब करेंगे ना जब हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते होंगे. देयर इज लैक ऑफ अल्लाह तवक्कुल. हम इतने आराम से कह तो देते हैं कि अल्लाह तवक्कुल करो, अल्लाह ताला पे यकीन रखो, लेकिन अंदर से ना वो फर्म बिलीव मुझे लगता है नहीं आप फील कर रहे होते. यकीन होना चाहिए ना कि जो भी चीज़ हो रही है अल्लाह की ही मर्जी से हो रही है, और जो मैं नहीं कर पा रही हूँ वो अल्लाह नहीं चाहते, इसलिए नहीं हो रहा है. इस तरीके से जब हमें पूरा यकीन हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये तो अल्लाह की मर्जी है, और जब आप किसी को पसंद करते हो तो उनकी मर्जी आपको बुरी नहीं लगती. बीबी हाजरा ने हज़रत इब्राहिम से यही सवाल पूछा था ना कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है. And after that she was fine with it. Exactly. She was okay with being left stranded alone in a desert with a baby, hardly any food, hardly any water. And because she believed tawakkul. And who took care of her? उनको संभाला किसने? इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर. अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है. आई बिलीव कि देखिए, परेशानियां आपको बहुत कुछ सिखाती हैं. डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, बिकॉज मुश्किलात आपको दे मेक यू टफ, दे मेक यू यू नो दे पॉलिश यू. जिसे कहते हैं ना कि आपकी जो भी स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, आपको अपना पोटेंशियल ही उस वक्त पता लगता है जब आप पे कोई परेशानी आती है. तो अगर हम ये चीज़ सोच रहे हैं तो आई थिंक योर लाइफ वुड बी ईजी. तवक्कुल की कमी की वजह से आप मायूसी कितनी हो जाती है. लोग सुसाइड रेट कितना बढ़ रहा है इसी वजह से कि लोगों के अंदर तवक्कुल ही नहीं है कि हाँ ठीक है हार्ड टाइम्स आएंगे, वी हैव टू फेस देम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वी जस्ट गिव अप आवर लाइफ. इसमें एक और चीज़ जो है ना, जब हम इस पे आते हैं कि किस किस्म की हम तकलीफ़ों से गुजरते हैं, सबसे पहले अगर हम उस आयत को याद कर लें, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी भी नफ्स पे उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं डालता. एक्चुअली बात सारी ये है कि टू बी ग्रेटफुल, एंड जिसे कहते हैं ना रेजिलियंस एंड ग्रिट की अगर हम बात करें कि इंसान के अंदर, देखिए कुछ लोग हर किसी का तो चले अल्लाह तवक्कुल नहीं होगा. अगर हम अपने नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी को अगर देखें, और इवन सम मुस्लिम, एग्जैक्टली, तो उनके लिए भी एक रेजिलियंस, ग्रिट एंड मेडिटेशन जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. उनके हर किसी के रिलीजन में कोई ना कोई फॉर्म ऑफ जिसे कहते हैं फेथ होता है, उनका कोई ना कोई तो होता है ना फॉर टुवर्ड्स विच दे लुक. तो अगर हम रेजिलियंस और ग्रिट की बात करें तो रेजिलियंस भी यही है ना कि रेजिलियंस इज द पॉजिटिविटी दैट टेक्स यू अहेड इन हार्ड टाइम, and grit is the action that drive, exactly, that drive that takes you through long hardships and long difficult journeys. तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने अंदर वो grit and resilience पैदा करें. It's not easy, मैं ये नहीं कह रही कि हम बस बोल रहे हैं और आसान है, लेकिन इस पे ये सीखा जा सकता है. कोई भी तकलीफ, कोई भी आफत, कोई भी प्रॉब्लम आया, आजमाइश आई, ठीक है ना, अल्लाह ताला हम में नोट क्या कर रहे होते हैं. अल्लाह ताला देखते हैं कि इसके डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या हैं, द वे वी रिएक्ट, ये कौन सा स्टेप उठाएगी, ये कौन सा रास्ता चुनेगी. फॉर एग्जाम्पल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस मक्का आ रहे थे, ही कुडंट एंटर मक्का. डू यू गाइज नो व्हाई? उनको मक्का वालों ने बाहर निकाल दिया था. क्यों? चचा का इंतकाल हो गया था. अबू तालिब वाज हिज पॉलिटिकल सपोर्ट. नो वन कुड असैसिनेट हिम जब तक अबू तालिब जिंदा थे. वो इंतकाल कर चुके थे. उनकी बीवी, जो उनका नंबर 1 फाइनेंशियल सपोर्ट थी, बीबी खदीजा, और उनका नंबर 1 इमोशनल सपोर्ट थी, उनका भी इंतकाल हो चुका था. ही हैड ज़ीरो प्रोटेक्शन, वो मक्का एंटर नहीं हो सकते थे. उसके बाद उन्हें मुतइम बिन अदी ने प्रोटेक्शन दी, वो मक्का में एंटर हुए, और उन्होंने अब हज सीज़न में मक्का से बाहर वाले लोगों को प्रीच करना शुरू किया. ठीक है, जब उन्होंने प्रीच किया ना, तो लोग पता है कैसी बातें कर रहे थे. ये आ रहे थे बाहर से, अरब के कबीले, वो ऐसी बातें कर रहे थे जिनको लगता था ना इस बंदे में कुछ प्रॉमिसिंग है, ये कुछ कर दिखाएगा. वो कहते थे अच्छा आप जीत गए तो हमें क्या मिलेगा. एक कोई पार्टी कहती थी
آپ جیت گئے تو ہم آپ کو عرب ورلڈ کی طرف سے پروٹیکشن دے دیں گے, لیکن کیسر اور کسرا یعنی ہم جو رومن امپائر, جو پرشین امپائر ہے, وہاں سے پروٹیکشن نہیں دے سکتے. ہم آپ کو پروٹیکشن دے دیں گے لیکن یہودیوں کے ہم اگینسٹ نہیں جائیں گے. ایک ڈیسپریٹ سچویشن میں ہر چیز ہمارے نبی سے چھن چکی تھی, مال, پروٹیکشن, لو, سب کچھ چھن چکا تھا. اس کے باوجود ہمارے نبی کا جواب ہوتا تھا اللہ کے کام میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور وہ آگے بڑھ جاتے تھے جب تک کہ مدینہ والے نہیں اٹھے, اور مدینہ والوں نے ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں میری بندی کمپرومائز کرے گی, جب اس کو مشکلیں آئے گی تو کیا وہ راستہ چھوڑ دے گی. اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح ٹرین کر سکتے ہیں ٹو سالو آل دیز پرابلمس, تو واٹ ڈو یو تھنک صدف کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واٹ از دا فرسٹ تھنگ جو ہمیں کرنا چاہیے ان آرڈر ٹو میک آور سیلف اسٹرانگ اینڈ ان پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے؟ فرض کرو کسی سے نہیں ہو رہا. ایکسیپٹینس. فرسٹ تھنگ ایکسیپٹینس, کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ چیلنج آپ کے پاس آیا ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے نا 2 خواتین کا اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے جن کی صاحب سمجھے چہرے کی مسکراہٹ, اطمینان اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ از این انسپریشن فار می. ایک میری کزن ہے, ان کے 2 نیو بورن بیٹوں کا انتقال ہوا, اور ایک میری بہن کی فرینڈ ہے, ان کے ڈسیبلڈ بچے ہیں, اینڈ دے آر امیزنگ وومن, امیزنگ. لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا پازیٹیولی کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو می ان کے چیلنجز بہت بڑے ہیں, میں ان کو سوچ کے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آئی آسک دیم کہ آپ کا کوپنگ میکینزم کیا ہے؟ فرسٹ تھنگ دے سیڈ ایکسیپٹینس. سیکنڈ تھنگ انہوں نے کہا ان ساری آزمائشوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوئی, میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئی ہوں, کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دنیا فانی ہے, اور جو آخرت ہے نا ادھر سارا جسٹس اور فیئرنیس ہے. یہ دنیا فانی ہے. اور جیسے ایک نے مجھے کہا کہ میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اینڈ آئی ہیو پازیٹیو پیپل اراؤنڈ. آئی میک شیور کہ میرے جو اراؤنڈ پیپل ہیں وہ پازیٹیو ہوں. اور جو سب سے مزے کی بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ دے انگیج دیم سیلفس, دے انگیج دیئر ٹائم پازیٹیولی, یا تو ہابی یا کوئی والنٹیئر کام. آپ اپنے آپ کو اتنا ٹائم ہی نہ دیں کہ آپ سوچیں اس بارے میں, یا آپ نیگ کرتے رہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں تاکہ آپ کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملے. جیسے ان کے جو زخم ہیں یا ان کی جو چیلنجز ہیں, جیسے میری کزن کے بیٹے کا انتقال ہوا, تو ظاہری بات ہے وہ اس کو بھلا نہیں سکتی, وہ نہیں کر سکتے نا, ہر ٹائم کے ٹائم اس کو یاد آتا ہوگا, لیکن وہ اتنا اپنے آپ کو بزی رکھتی ہے, اور بالکل پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اور اللہ توکل. اور دیکھو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا آپ کا جب جو سوشل سرکل کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اس پرابلم سے گزرا ہونا, فرض کرو جیسے تم کہہ رہی ہو کہ ان کے مینٹلی ڈسیبلڈ اگر اولاد ہے, تو اگر آپ ایسے ہی لوگوں میں موو اراؤنڈ کریں یا ملیں جن کے بچے بھی اسی چیز سے گزر رہے ہیں, یا مینٹلی ڈسیبلڈ ایک بچوں کی مدرس کی کوئی کمیونٹی ہے, تو یو لرن الاٹ کہ یو آر ناٹ الون ان دیئر. آپ کو پھر وہ فیلنگ آتی ہے نا کہ یار میں اکیلی نہیں ہوں, اور بھی لوگ ہیں جو اسی پرابلم سے گزر رہے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ گزر رہے ہیں. جب ان کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے اوپر حاوی نہیں کیا اس بات کو. بہت بڑی بہت بڑی بات ہے کہ مطلب میں تو ہوتا نا رول ماڈلنگ فار می, انہوں نے حاوی نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا چیلنج ہے, میری آزمائش ہے, میرے اندر طاقت ہوگی نا تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دی ہے. ویسے سب چیزوں کا نا ایک پروسیس ہوتا ہے, کبھی کبھار ہم آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں, کبھی نہیں, لیکن سب سے پہلے جو رجوع کرنا ہے نا وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ہوگا. صحیح بات. غار حرا آپ لوگوں کے لیے کس چیز کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے؟ جہاں وہی نازل ہوئی پہلے, جہاں وہ ریفلیکشن کرتے تھے, لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ کیو ٹائم, می ٹائم. سیکلوژن بھی انسان کے لیے ضروری ہے. میں اسی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ تہجد از دا پروسیس جس میں ہم اللہ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ہمیں بھی ڈھونڈنا ہے میرا کیو ٹائم کیا ہے, جس میں ہم خاموشی سے بیٹھیں, کچھ دعائیں کریں, کچھ عبادت کریں, کچھ سوچیں. آنیسٹلی اسپیکنگ نماز کے بعد بھی ہم کون سا ٹک کے جا نماز پہ بیٹھتے ہیں. تو ایک تو کیف ٹائم کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے یہی یاد رکھنا ہے, ایک تو ہم مصیبتوں کو کیٹیگرائز کر لیں, یا تو یہ سزا ہے, یا تو یہ آزمائش ہے, یا تو یہ ناگہانی آفت ہے, یا یہ میرا اپنا کیا ہوا ہے. ہر حال میں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں تھے, نہیں ہو سکتا تھا. اس کا مطلب ہے اللہ کی یہی مرضی تھی, اینڈ آئی ہیڈ ٹو گو تھرو دس. اب مجھے اس میں سے کرنا کیا ہے؟ پہلے ہم کہتے ہیں مجھے پروڈکٹیو ہونا ہے, مجھے پازیٹیو رہنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. اس سے بھی پہلے ایک کام ہے, اور وہ ہے جو مجھے خوشیوں میں بھی کرنا ہے اور کامیابی میں بھی کرنا ہے. بس ایک ہی کام ہے, اور وہ ہے استغفار.
اللہ سے معافی مانگتے رہنا, استغفر اللہ بڑھاتے جانا. اللہ تعالیٰ کو استغفر اللہ بہت زیادہ پسند ہے. کامیابی میں جب ہم استغفر اللہ کرتے ہیں تو ہم ہمبل بنتے ہیں, اور غم میں جب ہم استغفر اللہ کرتے ہیں ہمارے گناہ دھلتے ہیں, ہماری تکلیف کم ہوتی ہے, اور قدرتی طور پہ اللہ سے رجوع ہوتا ہے. حمیرہ, آپ کی اسی سٹوری سے مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی سٹوری یاد آ رہی ہے کہ ان کی آپ دیکھیں کتنی بڑی ایک مثال ہے. ہی واز فائنینشلی اسٹیبل, مطلب ان کے پاس سب کچھ تھا, ان کے پاس مال اولاد, ہی ہیڈ ایوری تھنگ, اینڈ دین ہی فیل سک, اور ان پر ایک ہیلتھ کی آزمائش آئی اور ان کو بیماری ہوئی, اور اس میں انہوں نے کتنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھا. انہوں نے جسے کہتے ہیں نا, یہ نہیں سمجھا کہ وائی می, میں ہی کیوں ہوں. انہوں نے اپنا وہی بات ہے نا کہ اللہ سے رجوع کی, استغفار کیا. انہوں نے جسے کہتے ہیں نا اللہ سے دور نہیں ہوئے, وہ ہی کانسٹنٹلی اسٹرگلڈ فار میکنگ ہم سیلف بیٹر, اور اس اسٹیٹ میں بھی انہوں نے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو یوزفل بنایا. لائک کیڑے ان کا جو جسم آہستہ آہستہ کھا رہے تھے, وہ گر جاتا تھا تو اٹھا کے واپس اس کو اپنے جسم پہ رکھ لیتے تھے. ایون ان دیٹ اسٹیٹ جس میں وہ اتنی مشکل میں تھے, ہی واز تھنکنگ اباؤٹ گیونگ. ہاں, تو وہی بات ہے نا کہ پریشانی میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کسی اور کے لیے بھی ایک وسیلہ بن سکتے ہیں. بیوی نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ اتنے زیادہ عبادت گزار ہیں, یو آر سچ اے گڈ پرسن, آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ یہ عذاب ٹل جائے؟ انہوں نے کہا مجھے 70 سال اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری بلیسنگز دی, کیا میں 70 سال اللہ تعالیٰ کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتا؟ آپ کی اس بات سے نا مجھے اپنے سسر کا ذہن میں آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت بخشے. ہرپیز ہو گیا تھا ان کو, ہی ہیڈ دس انفیکشن, کیتھیٹر لگا ان کو, اینڈ ہی وینٹ تھرو اے لاٹ آف پین, کہ جسے ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ, کبھی پیٹ کا مسئلہ, کبھی انفیکشن ہو گیا, کبھی کوئی دانہ نکل آیا ایسا انفیکشس, تو ان کے ساتھ یہ چلتا رہا. اینڈ ان آل دیٹ ہی نیور کمپلینڈ. مطلب یہ تو ہوتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے, ڈاکٹر کو دکھانا ہے, یہ والی تو obviously ایک نارمل انسان, لیکن جیسے ہوتا ہے نا ایک بیزاری کہ وائی می والا ایٹیٹیوڈ, ہی آلویز ہیڈ دیٹ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اور ان کے روٹین میں کچھ چینج نہیں ہوا کہ وہ 2-2:30 بجے اٹھ کے کچھ اپنے وہ اذکار پڑھتے تھے صبح فجر پہ نماز کے لیے. ان کا ود آل دس بیماری اینڈ آل دس پریشانی, ان کا روٹین وہی رہا کہ جیسے ہمیں ہوتا ہے نا یار بیمار ہو گئے تو اب یہ نہیں کریں گے, اب نماز چھوڑ دی, یا دل نہیں چاہ رہا قرآن پڑھنا, وہ رہ گیا. بٹ ان آل دیٹ پریشانی the higher purpose was always there in his mind کہ یہ تو کرنا ہے کیونکہ نکلنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ میں نکلوں گا اسی وجہ سے. اذکار مجھے نہیں چھوڑنے, نماز مجھے ویسی پڑھنی ہے. ایون آن his death bed جب لاسٹ ہم گئے ہیں ملنے پاپا سے, تو ان کا یہی تھا, he could not speak. اینڈ میں تھوڑا ان سے موٹیویشن کوشش کر رہی تھی کہ میں انہیں موٹیویٹیڈ رکھوں, بٹ وہ آلریڈی موٹیویٹیڈ تھے. ان کی اس ایکشن سے مجھے یاد ہے, میں نے ان کو کہا پاپا صحیح ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, اٹس اوکے. اینڈ ہی سیڈ he knew it کہ واٹ ایور دا سچویشن, جو بھی ڈیسیجن ہوگا میرے لیے آئی ایم کنٹینٹ, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو دیٹ اسٹرک می کہ وہ یقین جسے کہتے ہیں نا اللہ پہ. کہتے ہیں نا اگر لائف کو سمجھنا ہے تو 3 جگہ جائیں. ایک ہاسپٹل جہاں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحت کتنی بڑی بلیسنگ ہے, ایک جیل جہاں پتہ چلے کہ فریڈم کتنی بڑی بلیسنگ ہے, اور ایک گریو یارڈ جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ آج میں یہاں اتنا کر کے زمین پہ چل رہا ہوں, ان دی اینڈ مجھے جانا اندر ہی ہے. اینڈ آئی کیم وتھ نتھنگ اینڈ آئی ول گو وتھ نتھنگ ان مائی ہینڈس. سو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے, اور اگر آپ یہ چیز سمجھ لیں تو آپ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو آپ نظر انداز کریں گے, اور ایون بڑی مشکلات پہ بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور یو ول سی دا پازیٹیو پوائنٹس. ایگزیکٹلی. اینڈ آئی تھنک دیکھیں ہمارا ایٹیٹیوڈ از دا ون تھنگ دیٹ نو بڈی کین ٹیک اوے فرام اس. دا وے وی سی تھنگس, ہر چیز کا جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ ہم ہیں, نو بڈی کین ٹیک دیٹ فرام می. تو اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو رکھنا, پازیٹیو لوگوں میں رہنا, پازیٹیو سوچ رکھنا, اور یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کو ختم کرے گا اور میری مدد کرے گا. اگر ہم یہ جینوئنلی بلیو کر لینا, آئی تھنک تو لائف وڈ بی ایزی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو اسی میں میرے لیے بہتری ہے. ایک گانا یاد آ رہا ہے مجھے, زندگی ایک سفر ہے سہانا, یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. ہم آپ کے ساتھ گانے چلتے, بہت بری آواز ہے بٹ نہیں بس سمجھ لیں یار, زندگی ایک سفر ہے, گزر جائے گا, یہ اللہ پہ یقین رکھیں. میں ایک سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جب کووڈ سٹارٹ ہوا اس وقت میری لائف سٹائل ایسی تھی کہ میں بہت اسٹرکٹ کیلری کاؤنٹ کرتی تھی. 2 سالوں سے اسٹرکٹ گلوٹن اور ڈیری فری کھا رہی تھی. ایسا والا ڈیری فری کہ قورمہ بھی نہیں کھانا کیونکہ اس کے اندر دہی ڈلا ہوا ہے, اور حلیم تو ہاتھ ہی نہیں لگانا کیونکہ اس میں گیہوں ہے. چائے میں صرف اور صرف کوکونٹ ملک, اتنی مشکل, چینی گھی تیل دور دور تک نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ جم میں تقریباً 2 گھنٹے,
روز, ہفتے میں 5 دن. میرا اتنی بدمزہ زندگی. بالکل, اور خوشی خوشی کر رہی تھی, بہت زبردست اپنے لیے میلز پریپیئر کرتی تھی اور بہت اسٹرکٹلی فالو کر رہی تھی. ویٹ کم ہوتا تھا لیکن بہت زیادہ اسٹرگل کے ساتھ. بچپن سے چبی فزیک رہی تھی. جب کووڈ آیا پہلے تو جمز بند ہو گئے, جم بند ہوئے, میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے گھر میں ہی باہر لان میں رننگ شروع کر دی. سارا ویٹ ٹریننگ ایکوپمنٹ خرید کے لے, حتیٰ کہ TRX بیلٹ بھی خرید کے لے آئی, باکس بھی لے آئی, 18 kg کی کیٹل بیل بھی خرید لی. اور اپنی پراپر ورک آؤٹس گھر میں کنٹینیو کی زوم کلاسز پہ. اس کے ساتھ ساتھ وہی گلوٹن ڈیری فری کھانا. آپ کو یاد ہوگا اس دوران میڈز نے بالکل آنا بند کر دیا تھا. پورے گھر کے کام, بچوں کی آن لائن کلاسز, ساتھ میں پہلی رمضان, عید تک میرا اتنا زیادہ وزن بڑھ چکا تھا, بڑھ گیا, اور میں رو رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور میں بہت پرٹیکولر تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یولو, کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, ہنستے ہیں براؤنی کھاتے ہیں, ہنستے ہیں آئس کریم کھاتے ہیں, کھانا منگواتے ہیں, کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر. میں ایسی نہیں تھی. آئی واز ویری پرٹیکولر. میں نے ٹھان لی تھی کہ جیسا بھی میرا نیچرل فزیک ہے, میں جو ہوں نا پتلی ہو کے رہوں گی. شوق تھا, جنونی شوق تھا. اچانک سے آن لائن گوگل کرتے کرتے, سرچ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ویسٹ میں ایک پوری اسٹڈی ہو رہی ہے, اسٹینفرڈ میں ریسرچ ہے. ایک نمبر دبایا, غلطی سے لگ گیا, میں نے کینسل کر دی. تو US سے, میساچوسٹس سے ایک بندی نے مجھے کال بیک کیا اینڈ سیڈ آئی نیور کال بیک بٹ آئی ڈونٹ نو وائی آئی کالڈ یو. اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ آئی ایم سفرنگ فرام اے جینیرک ڈس آرڈر ان وچ جتنا آپ ڈائٹ کرتے ہو اور جتنا آپ ایکسرسائز کرتے ہو, آپ کی باڈی میں فائبرس فیٹ ایڈ ہوتا جاتا ہے, ڈپازٹ ہوتا جاتا ہے, اور وہ ڈائٹ اور ایکسرسائز سے نہیں جاتا. اور میں اتنا روئی. میں نے کہا یہ کیا, آج تک ہمیشہ یہی سمجھا کیلوریز ان کیلوریز آؤٹ, کہ جب میں کم کھاؤں گی تو میرا کم ہونا چاہیے. اور اسپیشلی اس کے ساتھ جو اتنا پرٹیکولر ہو, یہ اس طرح کی چیز ہو, تو اٹ وڈ بی لائک بہت زیادہ. تو میرے لیے آزمائش تھی, شاید دوسروں کے لیے نہیں ہو. اور میں بہت روئی, بہت پریشان بھی ہوئی, بہت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی. اس وقت سب سے پہلے میری امی نے مجھے ایک بات کہی, جو ہمیں بات کر رہے تھے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. امی نے کہا تم اپنے موٹاپے کے ایکسچینج میں اپنی ٹانگ اللہ کو دینے کو تیار ہو, اپنی آنکھ اللہ کو دینے کو تیار ہو, اپنا ایک بچہ دینے کو تیار ہو, یہ گھر دینے کو تیار ہو, تمہارا ذہن دینے کو تیار ہو, اپنی بولنے کی طاقت دینے کے لیے تیار ہو. اینڈ آئی واز اوور ویلمڈ. میں نے سوچا واقعی میں اللہ نے مجھے جو آزمائش دی ہے وہی میں برداشت کر سکتی ہوں, اس کے علاوہ ان میں سے ایک چیز میں ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور اس سے مجھے احساس ہوا کہ کاؤنٹ یور بلیسنگز ہوتا کیا ہے. صحیح بات ہے. اس کا اینڈ رزلٹ مجھے اس وقت احساس نہیں ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا وقت میں برکت ڈال دی. وہ جو سارا وقت میں ایک ڈائٹ اور جم میں گزارتی تھی وہ میں نے مناسب کر دیا. میں نے واپس روٹی کھانا شروع کر دی, جو کہ میں نے 5-6 سال سے ہاتھ بھی نہیں لگائی تھی. اور پہلی روٹی میں نے رو رو کے کھائی. خوشی میں رو رہی تھی یا شکر کرنے میں رو رہی تھی؟ نہیں, میں بہت اداس تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کر کے نہیں, کیونکہ میرے لیے روٹی حرام تھی. ایسا تھا جیسے کہ روٹی تو نہیں کھانی ہی نہیں ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس دلایا کب تک میری نعمتوں کو ٹھکراؤ گی, کیونکہ کھانے کو ٹھکرانا, آپ دیکھیں ایک روٹی سالن کی کاسٹ, اور آپ جا کے کہیں سے اچھا سا سیلڈ ریپ یا کوئی سیلڈ خریدیں, آپ دیکھیں آپ کا خرچ بھی کتنا ہوتا ہے. اوپر سے پھر یہ دھوکے کے چیا کھانا ہے, لیکن ہمارے تخم ریحان نہیں کھانا. اب وہی ہے نا کہ جب کافی میں ہلدی ڈال دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا, لیکن ہلدی والے دودھ سے ہم امپریس نہیں ہوتے. ساتھ میں نے ایک چیز پڑھی کہ پہلے وہ کہتے تھے روٹی پہ گھی نہ لگاؤ, صرف روٹی کھا لو. اب کہتے ہیں گھی کھا لو روٹی چھوڑ دو. کب تک ہم ان کی باتوں میں آئیں گے؟ میرا آپ کی اس بات سے مجھے ایک یہ چیز بھی آئی ہے کہ آئی تھنک اللہ تعالیٰ مشکلات میں پرابلمس جب آپ فیس کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو کوئی نہ کوئی کیوز ضرور دے رہا ہوتا ہے کہ یو نو ہینگ ان دیئر, آئی ایم دیئر فار یو والی بات نا. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کو کہیں کہیں وہ دے رہا ہوتا ہے سگنلز اینڈ سائنس کہ یو نو میں ہوں, لیکن ہم شاید وہ اوائڈ کر جاتے ہیں یا ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے, ہم اپنی پریشانیوں میں اتنے انوالوڈ ہوتے ہیں. لائک دیٹ فون کال, آئی تھنک دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ فار یو, کہ وہ کیسے لگی, کہاں سے آئی. اور ایسی چیز جو یہاں کے سینئر موسٹ کنسلٹنٹس کو نہیں پتا تھی, جب میں نے ان سے جا کے بات کی تو دے ور لاسٹ. سینئر موسٹ پلاسٹک سرجنس کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. اور میں نے جب ان کو, وہ مجھے ایسے دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے حجابن جو سمجھتی ہے ہم سے زیادہ وہ جانتی ہے. اور جب میں نے ان کو واٹس ایپ پہ ساری ڈیٹیلز بھیجی, انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. دے لائک دس از سم تھنگ دیٹ از نیو, وی ہیڈ ناٹ ہرڈ آف دس بفور. وہ جو وقت
مجھے ملا اور میں نے کووڈ میں آن لائن کلاسز پڑھانا شروع کی, اور اس سے جتنی لوگوں کو فائدہ ہوا, مجھے فائدہ ہوا, یہ وقت میں کبھی نہیں نکالتی اگر میں وہی لائف اسٹائل گزار رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میری یہ بندی جب تک میں اس کی رسی زور سے نہیں کھینچوں گا, اس نے میرے پاس آنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے زیادہ اچھا پہچانتے ہیں, اور اسی لیے ہمیں اس چیز سے گزارتے ہیں جس سے شاید ہم واپس اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جائیں. اللہ تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں, خیالوں کے راز بھی جانتے ہیں. اللہ نوز ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی. اینڈ اسی سے مجھے کاؤنٹ یور بلیسنگس والی بات دوبارہ یاد آ رہی ہے کہ آئی تھنک وی شوڈ آلویز کاؤنٹ یور بلیسنگس, آر بلیسنگس ان فیکٹ. اینڈ حمیرہ آپ اپنی دو کوئی بلیسنگس بتائیں. لیٹس اسٹارٹ فرام یو. جیسے الحمدللہ آج بھی میرے ہسبینڈ پانی کی موٹر چلانا بھول گئے. آپ بتائیں کوئی. میرے لیے میرے اوپر جب کووڈ کا ٹائم آیا تھا تو اس کے بعد سے ہیلتھ از مائی بگیسٹ بلیسنگ. مجھے ہوتا ہے ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے, جان ہے تو جہان ہے. میری فیملی میں جنریکلی ڈائبٹیز ہے سب کو, تو اللہ کا شکر میں بہت ادا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس بیماری سے محفوظ سمجھا رکھا ہوا ہے. اور بچوں کے ساتھ جو آج کل جب آپ جاتے ہیں ہاسپٹل, تھیلیسیمیا ہے, کینسر پیشنٹس ہیں, اللہ کا شکر ہے میرے بچے اس بستر پہ نہیں لیٹے ہوئے ہیں جہاں وہ بچے ہیں. الحمدللہ. بلیسنگز اگر ہم کاؤنٹ کرنے پر آئیں تو دیر آر اینڈلیس بلیسنگز. لائک فار می آئی تھنک ہیونگ اے فیملی, اے سپورٹیو فیملی, دا پازیٹیو سیٹ آف پیپل اراؤنڈ می, آئی تھنک وہ میرے لیے بہت بڑی ایک اسٹرینتھ ہے. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک وی شوڈ آلویز کاؤنٹ آر بلیسنگس, کیونکہ زندگی میں دیکھیں مسئلے مسائل تو چلتے ہی رہتے ہیں, اینڈ پرابلمز آر پارٹ آف لائف. دس از لائف. سو اسٹے ہمبل, be consistent, try to be resilient, have faith in اللہ تعالیٰ. اپنے اندر وہ کوشش کریں وہ چیز پیدا کرنے کی, to hang in there, because اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, اس بات کا تو یقین رکھ لیں. مسلسل استغفار کرتے رہنا. بالکل. اور ایک اور چیز تھی, اللہ سے رجوع کریں, استغفار پڑھیں, توبہ کریں, اینڈ اللہ سے ہی مدد مانگیں. دیٹ از دا الٹیمیٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو. اینڈ جسے کہتے ہیں نا اللہ پہ یقین اینڈ بھروسہ از دا اونلی تھنگ دیٹ کین ہیلپ اس آؤٹ. یہی تھا میرے لیے بیسٹ. ایگزیکٹلی. ڈو رائٹ ٹو اس ان دا کامنٹ سیکشن اباؤٹ یور پرابلمز اینڈ یور اسٹرگلس, کہ آپ نے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا یا ڈیفیکلٹیز کا کیسے مقابلہ کیا, how you stayed positive in difficult times. And don't forget to hit the bell icon, subscribe to our channel, and اپنا بہت خیال رکھیے گا. Take care. اللہ حافظ.